بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج کی اس نشست میں گفتگو ہوگی کہ ہم نماز کی نیت کیسے کریں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بالخصوص پاک و ہند کے اندر لوگوں کے ہاں کچھ ایسے الفاظ خود ساختہ معروف اور مشہور ہیں جو احادیث کے اندر بالکل موجود نہیں ہیں۔ جتنے بھی صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ امت کے سامنے احادیث کے اندر بیان کیا ہے، ان میں سے کسی بھی صحابی نے بالکل یہ بات بیان نہیں کی کہ نبی علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہوں، آپ علیہ السلام اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر کے ان الفاظ کے ساتھ مثلاً میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فجر ہوں میرا قبلہ شریف، اللہ اکبر، یہ الفاظ یاد رکھیں کہ احادیث کے اندر بالکل موجود نہیں ہیں۔ اگر ہوتے صحابہ کرام ان کو ضرور بیان کرتے، صحابہ کرام ان الفاظ کو ضرور بیان کرتے۔ جن صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے قضائے حاجت کے آداب بیان کیے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی ڈھیلے استعمال کرے استنجا کرنے کے لیے تو طاق عدد کرے، مثلا 1 3 5 7 ہے۔ قضائے حاجت کے آداب احادیث کے اندر موجود ہیں، صحابہ کرام نے امت کے سامنے بیان کیے ہیں، لیکن یہ جو الفاظ ہیں نیت کے طور پر جو لوگ کہتے ہیں یہ بالکل احادیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ اگر یہ الفاظ احادیث کے اندر ہوتے، اللہ کے رسول علیہ السلام ان الفاظ کے ساتھ نماز کی نیت کرتے تو صحابہ کرام ان کو ضرور بیان کرتے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، ہم افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آج کل کچھ لوگ جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے کچھ ایسے الفاظ نیت کے طور پر استعمال کرتے ہیں جو ان کو سراسر شرک کی طرف لے جاتے ہیں، معاذ اللہ تعالی۔ مثلا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا اور اکثر لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ کیا کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز سنت فجر واسطے رسول اللہ کے، کیا کہتے ہیں؟ واسطے رسول اللہ کے۔ حالانکہ یہ کلمہ کہنا کتنا بڑا شرک ہے کہ نماز کس کے لیے پڑھی جا رہی ہے؟ رسول اللہ کے واسطے، معاذ اللہ۔ حالانکہ نماز کوئی بھی ہو، چاہے وہ فرض نماز ہے یا وہ سنت مؤکدہ ہیں یا وہ اور دیگر نوافل ہیں، عید کی نماز ہے یا نماز استسقاء ہے، سورج گرہن کی نماز ہے یا چاند گرہن کی نماز ہے، جتنی بھی نمازیں ہیں ہر قسم کی نماز اللہ کے لیے ہے۔ اللہ جل وعلا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہلوائی، حکماً یہ بات کہلوائی، قل، آپ کہیے، اس بات کا اعلان کیجئے، اِنَّا صَلَاةِ، یہ کلمہ اِنَّا حصر ہے، کیا؟ بے شک میری نماز، ہر قسم کی نماز، ہر قسم کی نماز، کوئی تخصیص نہیں ہے، ہر قسم کی نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے۔ ایک جگہ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کیجئے۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، ہر قسم کی نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، نہ کہ کسی مخلوق کے لیے۔ ہاں، ہمیں سنت کو سنت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں یہ وہ رکعتیں ہیں، مثلا فجر سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں نا، یہ نماز نفل ہی ہے، لیکن اس کو سنت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے بڑے اہتمام کے ساتھ اس نماز کو فرضوں سے پہلے، یعنی سنتیں جو پڑھتی ہیں 2 رکعت فرض سے پہلے، ان کو ہمیشہ ادا کیا ہے۔ اسی طرح ظہر سے پہلے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے کہ آپ 4 رکعت نماز ادا کرتے فرضوں سے پہلے۔ اسی طرح گھر میں آ کر پھر جو ہے وہ 2 رکعت ادا کرتے یا 4 رکعت ادا کرتے۔ اسی طرح نماز مغرب جو ہے فرضوں کے بعد آپ گھر میں تشریف لاتے 2 رکعت ادا کرتے، ہمیشہ آپ کا معمول تھا۔ کبھی سفر میں رہ جائے یا کسی اور عذر کی بنا پر رہ جائے، لیکن آپ کا عمومی طور پر یہ معمول تھا کہ آپ علیہ السلام یہ سنتیں جو ہیں یہ نماز جو ہے ادا کرتے۔
نماز عشاء جب آپ صحابہ کرام کو مسجد میں پڑھاتے، گھر میں تشریف لاتے، سونے سے پہلے آپ 2 رکعت سنت جو ہے ادا کرتے. یہ نماز نفل ہی ہے، لیکن نبی علیہ السلام ان کا اہتمام کرتے، پڑھتے ان کو، اور اس کی ترغیب دیتے امت کو، اس کی ترغیب دیتی امت کو پڑھنے کے لیے. مثلا آپ علیہ السلام نے فجر کی سنت کے متعلق کیا فرمایا کہ یہ جو 2 رکعت ہے مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہیں. پاس میں اسی طرح ظہر سے پہلے جو 4 رکعت سنت ہے، ان کی فضیلت حدیث کے اندر آئی ہے. اور ایک بڑی مشہور حدیث ہے، اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص دن کے اندر 12 رکعتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرے، 12 رکعتیں یہ سنتیں بنتی ہیں، یعنی فجر کے فرضوں سے پہلے 2 رکعت، ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 اور بعد میں 2، اسی طرح مغرب کے فرضوں سے بعد 2 رکعتیں، اور عشاء کی فرضوں کے بعد 2 رکعتیں، یہ ٹوٹل 12 رکعتیں بنتی ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو دن کے اندر یہ 12 رکعتیں ادا کرے معمول کے ساتھ، متواتر یعنی ان کے اوپر اس کا جو ہے وہ دائم ہمیشگی ہو، دائماً ادا کرے، تو اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تیار فرماتا ہے جل فی اولا. تو میرے بھائیو، میرے دوستو، یاد رکھیں کہ نماز کی نیت یہ جو الفاظ ہمارے ہیں استعمال ہوتے ہیں، یہ خود ساختہ ہیں، اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے. نبی علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، اپنا چہرہ قبلے کی طرف کرتے اور اللہ اکبر کہہ کر، تکبیرۃ الاحرام کہہ کر نماز میں داخل ہو جاتے. ہاں، نیت کی جگہ انسان کا دل ہے. انسان کو دل میں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے، اس چیز کا شعور ہونا چاہیے، اس چیز کی طرف اس کی توجہ ہونی چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کتنی رکعتیں ادا کر رہا ہوں، اور یہ کون سا وقت ہے، اور میں کہاں کھڑا ہوں، کس کے سامنے کھڑا ہوں. بس میرے نیت کی جگہ انسان کا دل ہے. دل کے اندر یہ سارے شعور ہونے چاہیے، نہ کہ زبان سے کہہ رہا ہے لیکن دل میں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کہاں کھڑا ہوں، کس کے سامنے کھڑا ہوں. یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، بلکہ دل میں جو ہے نیت ہونی چاہیے، اور زبان سے وہ فقط یہ کہے گا اللہ اکبر، جو پیغمبر علیہ السلام سے ثابت ہے. وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.